ثابت کرنے کی کوشش کرے یا سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کرے اور قرآن کو سند کے طور پر لائے کہ جو وہ بات کر رہا ہے یا تو وہ جھوٹ کو سچ کہہ رہا ہے یا سچ کو جھوٹ کہہ رہا ہے، اور اس پر دلیل دے کہاں سے؟ قرآن سے، وہ دوزخی ہے۔ کیا ہے؟ اس آیت سے اسی طرح مناظرہ کرنا، جب دو لوگ ہوتے ہیں مختلف رائے کے، ان میں آپس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، گفتگو مباحثہ، تو صرف اپنی جیت کے لیے کرنا کہ میں جیت جاؤں، مقصد احقاق حق، سچ کو سچ ثابت کرنا اور جھوٹ کو جھوٹ، احقاق حق ابطال باطل، یعنی سچ کو سچ ثابت کرنا مقصد نہ ہو، جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنا مقصد نہ ہو، دین کی خدمت مقصد نہ ہو، حق کو واضح کرنا مقصد نہ ہو، صرف اپنی جیت ہو، تو یہ کام بھی مسلمان کا، اونچی کہہ دیں، نہیں ہے۔ مناظرے کی نوبت آئے تو صرف اس لیے کہ بھائی تم بھی اپنے دلیلیں دینا، میں بھی اپنی دلیلیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے حق کیا، اور مقصد یہ ہے کہ نہیں صرف میں جیت جاؤں، میرا نام ہو جائے، مقصد دین کی خدمت نہ ہو، احقاق حق ابطال باطل مقصد نہ ہو، صرف دکھاوا، تو پھر یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اظہار حق کے لیے، سچ کو ظاہر کرنے کے لیے مناظرہ تو سنت پیغمبر ہے، لیکن مناظرے کا مقصد واضح ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن میں موجود ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو ثبوت موجود ہے، اچھے انداز میں اس طرح بات کرنا، ثابت کرنا، دین کو سچا ثابت کرنا، وہ ہو تو یہ تو نبی کی سنت ہے۔ دوسری بات یہ سن لیں کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ نبی اور رسول میں، نبی عام ہے، رسول خاص، نبی عام ہے، رسول خاص۔ نبی کتنے ہوئے ہیں؟ ایک حدیث میں ہے 1,24,000، دوسری حدیث میں ہے 2,24,000، تو ہم کہہ دیتے ہیں 1,24,000 کم و بیش، کم یا زیادہ، اصل تعداد کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ تو یہ ہے نبی، ان میں 313 رسول ہیں۔ ان تمام نبیوں میں رسول کتنے ہیں؟ اونچی یاد کر لیں، ہر رسول نبی ہے، ہر رسول، اونچی کہیے، مگر ہر نبی رسول نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ رسول 313، اب ان میں فرق کیا ہے؟ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، رسول وہ احکام دے دیے جاتے ہیں اس کو، نبی صرف تبلیغ کرتا ہے، رسول صاحب شریعت ہوتا ہے۔ یہ آپ کو صرف سمجھنے کے لیے اتنی بات۔ اب بات یہ کرنی ہے، یہ جو بات آ رہی ہے کہ اللہ کی آیتوں میں شیطان اپنی طرف سے کچھ ڈال دیتا ہے، یہ بات آپ کو سنانی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، کوئی آپ کے ذہن میں غلط بات نہ ڈال دے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ والنجم کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں۔ 27واں پارہ پڑھتے ہیں آپ، اس میں سورہ والنجم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آیتیں نازل ہوتی تھیں پڑھ دیتے تھے، لوگ لکھ لیتے تھے۔ آپ جب پڑھ رہے تھے تو وقف کر رہے تھے، جس کو آپ اسٹاپ کرنا کہتے ہیں۔ یہ جو آیت کا نشان یہ وقف کے لیے ہوتا ہے نا، وقف کر کے پڑھ رہے تھے وقفے کے ساتھ، تاکہ لوگ سنیں، اس میں غور و فکر بھی کریں
اور یاد بھی کر لیں. تیزی سے اگر کوئی کہہ دے تو جملہ کوئی رہ سکتا ہے. تو یہ ویسے بھی ہوتا ہے کہ اتنی تیز گفتگو کی جائے تو کچھ لوگ پوری چیز کو فالو نہیں کر لیتے. لیکن یہ قرآن شریف اللہ کی طرف سے تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, انہیں تو اللہ کی طرف سے یاد کا جو خاص ملکہ تھا اور دوسرے لوگ سن کے یاد کرتے تھے. مجمع قریش کے سامنے حضور نے وہ آیتیں تلاوت کی. اس صورت میں ایک آیت آئی, افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. یہ لات اور عزا ان کے بڑے بڑے بتوں کے نام تھے جن کو وہ اپنا خدا مانتے تھے. مشرکین عرب, جو عرب میں بتوں کی پوجا کرنے والے, وہ ان کو اپنا خدا مانتے تھے. یہ ان کے نام تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقف کر رہے تھے, آیت پڑھتے رکتے پھر اگلی آیت پڑھتے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھ کے رکے تو شیطان نے فائدہ اٹھایا. شیطان نے فائدہ اٹھایا کیا؟ کہ اس نے اس وقفے میں آواز اس طرح کی بنا لی جیسے نبی کی آواز تھی. شکل تو وہ بنا نہیں سکتا نبی کی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ شیطان میرے نبی کی شکل بنا سکتا نہیں. آواز اس نے اپنی اس طرح کی بنا لی. اس وقفے میں وہ بول پڑا اور اس نے اپنی طرف سے کچھ لفظ کہہ دیے. وقفے میں کچھ لفظ کہہ دیے. سننے والوں کو یہ لگے جیسے خود نبی بول رہے ہیں. سننے والوں کو ایسا لگے کہ نبی بول رہے ہیں. تلک الغرانی قل اولا وان شفاعتہن لترجا. اس نے اس طرح کے لفظ کہے. معنی یہ بنتا تھا کہ یہ بت بہت بڑے بلند قدر والے اور وہ ایسے پرندے ہیں جن کی پرواز بلند ہے اور ان کی شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے. یہ ان لفظوں کا معنی تھا جو شیطان نے کہے. کیا مطلب؟ کہ یہ بت بڑے قد والے, اونچی پرواز والے ہیں, شان والے ہیں, ان سے شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے. یہ اتنا حصہ وہ بول گیا. کفار و مشرکین کو جب یہ آواز پڑی وہ بہت خوش ہو گئے. وہ پہلے ہی حضور سے فرمائش کر رہے تھے کہ دیکھیں آپ ہمارے خداؤں کی تعریف کر دیں, ہم آپ کے خداؤں کی تعریف کر دیں گے. آپ ہمارے خداؤں کو اچھا کہیں, ہم آپ کے خدا کو اچھا کہہ دیں گے. تو حضور نے فرمایا اللہ تو ایک ہی ہے, عبادت کے لائق صرف اور صرف اسی کی ذات ہے, کوئی اور خدا ہو سکتا نہیں. ان کو انکار کر دیا تھا. انہوں نے جب یہ آواز سنی تو کہنے لگے لو آج تو ہمارے خداؤں کی تعریف ہو گئی ہے. انہوں نے شور مچا دیا اور بات کو پھیلانے لگے کہ لو جی آج تو ہماری تعریف ہو گئی, ہمارے بڑوں کی تعریف ہو گئی. جب یہ بات پھیلی تو جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ آپ جب وقف کر رہے تھے تو شیطان نے یہ کلمے کہہ دیے تھے اور وہ لوگوں کو آپ کی آواز میں سنا دیے. اس نے اس طرح لگے کہ آپ کی آواز ہے تو یہ بات آپ کے حوالے سے چلی گئی ہے لوگوں تک. جبریل نے آ کر حقیقت حال بتا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غمگین ہوئے. میری آواز سمجھ کر انہوں نے یہ کہہ دیا, جو اللہ کی بات نہیں تھی وہ انہوں نے کیسے سمجھ لیا کہ اللہ کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی. چوں ہی نبی پاک کو اس کا غم ہوا, اللہ نے تسلی کے لیے آیت اتار دی. میرے حبیب آپ غم نہ کریں, ہم واضح کر دیتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی چال چل سکتی نہیں. یہ لفظ جو ہیں یہ انہی تک ابھی تک رہے, اس کے بعد یہ کہہ سکتے نہیں. یہ میں نے واقعہ اس لیے سنا دیا, یہاں ہمارے لیے جو مسئلے آ گئے
جو بات ہم پر واضح ہو گئی وہ میں نے آپ کو سمجھانی ہے. دھیان سے سننا. جلسوں میں آپ جاتے ہیں, درس میں آپ جاتے ہیں, آپ کے سامنے جو شخص بیان کر رہا ہوتا ہے ہر ایک پر تو آپ کو اعتماد نہیں. کسی کو آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں, نام سن کے چلے گئے, یا چلو بھائی سنتے ہیں کیا کہتے ہیں. یہ آپ کا امتحان ہوتا ہے. سننے والوں کا ذرا آواز لگائیں, یاد رہے گی یہ بات کہ وہ جو کہہ رہا ہے کیا صحیح ہے. اگر آپ جانتے ہیں یقینی حد تک اور آپ کو معلوم ہے وہ صحیح نہیں ہے تو کیا سننا چاہیے؟ وہاں کلمہ حق کہنا چاہیے یا نہیں؟ بس یہ امتحان. کبھی کبھی آزمانے کے لیے بھی ہوتا ہے. کوئی استاد, کوئی پیر اپنے مرید شاگردوں کو آزمانے کے لیے بھی کہہ کے دیکھتا ہے کہ دیکھ آگے سے کیا کرتے ہیں. اور کوئی بات آپ تک پہنچے, ایمان والا پرکھ لے گا. ایمان والا, بڑا مشہور واقعہ آپ نے 50 دفعہ سنا ہوا ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے, رات کا وقت ہے. اچانک ایک روشنی ظاہر ہوئی اور بڑی تیز دائرہ بن گیا, جیسے فوکسنگ کرتے ہیں نا, بالکل زبردست قسم کی وہ لائٹ. آواز آئی ہے, عبد القادر میں تیرا رب ہوں, تجھ سے راضی ہوں, بڑا خوش ہوں, اور خوش ہو کر تجھے نماز معاف کرتا ہوں, تجھے نماز معاف کرتا ہوں. یہ آواز آ رہی ہے. ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا رب کی آواز ہے, اللہ فرما رہا ہے, دیکھو میری نیکی اللہ کو پسند آ گئی. ہم جیسوں کا تو اللہ ماشاءاللہ یہی حال. غوث پاک نے فوراً لا حول پڑھی, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کچھ لوگ صرف لا حول ولا قوہ کہہ دیتے ہیں, الا باللہ ضرور کہا کرو. اگر علی العظیم نہیں کہتے تو لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا ضرور کہنا چاہیے. لا حول ولا قوت کے معنی نہیں کوئی قوت, نہیں کوئی طاقت. تو یہ کیا مطلب ہوا ہے؟ نہیں کوئی قوت, نہیں کوئی طاقت, یہ کیا معنی ہوگا؟ یہ تو جملے کا معنی بھی نہیں ہوگا. تو جب بھی کہا کرو دھیان سے. حضرت غوث پاک نے فوراً لا حول پڑھی, وہ روشنی دھوئیں میں بدل گئی. اے عبد القادر, تو نے مجھے پہچان لیا, میں شیطان ہوں. میں نے اس مقام سے 70 ولیوں کو بہکایا ہے. کتنوں کو؟ 70 کا مطلب بہت زیادہ بہکایا ان کو. وہ آ گئے میرے چکر میں. تجھے تیرا علم بچا گیا. غوث پاک نے فرمایا یہ تیرا دوسرا دھوکہ ہے. علم تو تیرے پاس بھی تھا, تجھے علم نے کیوں نہیں بچایا؟ مجھے علم کے ساتھ ساتھ میرے رب کے فضل نے بچایا ہے. اللہ اکبر. فوراً غور کیا کہ یہ کہہ رہا ہے نماز معاف. نماز رسول اللہ کو معاف نہیں ہوئی, صحابہ کو معاف نہیں ہوئی. وہ بدر والے جن کو حضور نے فرمایا اب تم جو چاہے کرو, اللہ نے تمہیں بخش دیا, ان کو معاف نہیں ہوئی. کربلا میں امام نے آخری میں نمازی کے لیے کہا, ان کو معاف نہیں, میدان جنگ میں معاف نہیں, مجھے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فوراً ایمان نے رہنمائی کی یا نہیں کی؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. تو یہ امتحان ہوتا ہے. کوئی اعلان کر دے, آپ کہیں کہ نہیں جی بس انہوں نے کہہ دیا ہو گیا, تو دیکھو بھی تو صحیح کیا بات ہے. تو یہ ایمان کا امتحان ہوتا ہے. تو صحابہ کرام ایمان میں کتنے پختہ تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے. لیکن ادھر جو مشرک تھے ان کو تو موقع چاہیے تھا, انہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اللہ فرماتا ہے الا اذا تمنا,
مگر جب وہ پڑھتے تھے کیا مطلب القى الشیطان فی امنیتی، تو شیطان اس قرأت میں اس میں ڈال دیتا تھا اپنی طرف سے. تو شیطان نے کوشش کی کہ بات یوں چلی جائے، مگر اس کی چلی نہیں. لیکن مجھے اور آپ کو پیغام مل گیا کہ کبھی کبھی، اب مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی کتاب آتی ہے، نام لکھا ہے اوپر کسی ثقہ عالم کا، ثقہ کا مطلب جس پر ہم اعتبار کر سکیں، اندر کسی نے کوئی بات ڈال دی تو تسلی نہ ہو تو پھر بات بنتی نہیں. دنیا کی مجھے کوئی کتاب بتاؤ، کسی شخص کی، انسان کی لکھی ہوئی، کسی اونچی انسان کی، کسی، یہ لفظ یاد رہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب بتاؤ جس میں کوئی نہ کوئی غلطی کا گمان نہ ہو. لکھنے میں غلطی ہو گئی ہو، زیر زبر غلط پڑ گیا ہو، کاتب نے غلطی کر دی ہو، پروف ریڈنگ جب آپ لفظ ملا کے پڑھتے ہیں کوئی نہ کوئی غلطی رہ سکتی ہے یا نہیں؟ اونچی لکھنا پڑتا ہے. قارئین، ریڈرز اگر کوئی غلطی پائیں ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس کو ٹھیک کر دیں. لکھ دیتے ہیں، کبھی لکھنے والا لکھ دیتا ہے، کبھی پبلشر لکھ دیتا ہے. لکھتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کوئی غلطی ملے تو ہمیں آگاہ کر دیں. تو اب ایک جملہ پڑھ کے شک آ جاتا ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی. کتاب ہے، بہت اچھے آدمی کی لکھی ہوئی ہے، بہت پڑھے لکھے آدمی کی، سچے آدمی کی لکھی ہے، لیکن لکھنے میں، کتابت میں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو سکتی ہے. مگر قرآن اٹھاؤ، قرآن اٹھاؤ، پہلے صفحے پہ لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کوئی جگہ نہیں ہے. پڑھنے والے یقین کے ساتھ پڑھ، اس میں کوئی شک، کوئی غلطی نہیں. تو آج آپ کے سامنے یہ اس لیے باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کیا رہا ہے. مثلا حضرت امام بخاری، امام محمد بن اسماعیل بخاری، جن کو امام بخاری کہتے ہیں، جنہوں نے بخاری شریف مرتب کی. بخارا سمرقند کے علاقے میں آپ کا مزار شریف ہے. اس علاقے کے رہنے والے تھے، ازبکستان کے، جنہوں نے بخاری شریف ترتیب دی، حدیث کی مشہور کتاب. کتنا اس کے لیے سفر کیا، کتنی محنت کی. ایک ایک حدیث کے لیے وضو کرنا، کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، پھر لکھنا. لاکھوں حدیثیں یاد تھی، صرف 7,000 کے قریب لکھی ہیں. کتنی محنت کی انہوں نے. ان کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، بڑی پیاری کتاب ہے. 1400 برس میں اگر آپ دیکھیں تو امام بخاری کا زمانہ نکالیں، 1200 سال ہو گئے. 1200 سال سے وہ کتاب چلی آ رہی ہے. ابھی چند برس پہلے ایک صاحب نے اس میں سے 400 حدیثیں نکال دی ہیں. اب جو نئی چھپ کے آ رہی ہے، البانی صاحب کہلاتے ہیں، ناصر الدین البانی نام ہے. انہوں نے 400 حدیثیں اس میں سے، اونچی آواز آئے، کون ہوتے ہو تم نکالنے والے بھائی؟ تمہیں کس نے اختیار دیا؟ تمہیں پسند نہیں ہے تو تم اپنے ایمان کا امتحان کرو، اس کو درست کرو. ان کی کتاب سے وہ کیوں نکال دی ہے؟ نہیں جی یہ صحیح نہیں ہے. تو آج کہاں سے جان گیا؟ جو پچھلے 1000 سال کے تھے ان کو کچھ نہیں پتا تھا. مثلا اس میں ایک حدیث میں آپ کو صرف نمونے کے طور پر بتا دوں، یہ کیوں نکالتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا چل جائے. اگلی نسل کو صحیح کتاب نہ پہنچے، وہ کتاب دکھائیں گے کہ تم کتاب کا نام لے رہے ہو، لو اس میں تو حدیث نہیں ہے. پرانے نسخے ضائع کریں گے تاکہ لوگوں تک پہنچے نہیں. یہ مسلمان کہلانے والے کر رہے ہیں. راویوں کے نام بدل دیتے ہیں تاکہ سند کمزور ہو جائے. یہ شرارتیں مسلمان کر رہے ہیں اور پیسے دے کے کروا رہے ہیں. اسی لیے سنی علماء نے
پرانی کتابوں کو دوبارہ طباعت کرا کے محفوظ کرنا شروع کیا تاکہ ان کے دجل و فریب سے لوگوں کو آگاہ کیا جا سکے. میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں الادب المفرد سے نمونے کے طور پر, جو کیوں نکالتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک صحابی کا پاؤں سن ہو گیا. پاؤں کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں؟ سو گیا, نم ہو گیا, انگلش والے نم کہتے ہیں. آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں؟ یار اس کو ذرا حرکت دو, خون کا دوران جو ہے وہ رک گیا, تھوڑی سی حرکت دو, ابھی ٹھیک ہو جائے گا. ہم تو یہی کہتے ہیں نا, ہمارے ہاں تو آج کل یہی. اس صحابی نے دوسروں کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, یہ نس چڑھ گئی ہے یا پاؤں سن ہو گیا. یہ انہوں نے کہا تجھ کو جو سب سے زیادہ پیارا ہے اس کا نام لے. صحابیوں نے اس کو کیا کہا؟ تجھے جو سب سے زیادہ پیارا ہے اس کا نام لے. صحابی نے سوچا نہیں کہ میں سوچوں مجھے سب سے زیادہ پیارا کون ہے, ماں باپ بیوی بچے بہن بھائی. اس نے فوراً نبی پاک کا نام لیا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگ جانتے ہیں الف ہے آگے لگ جائے تو استغاثہ اپیل بن جاتی ہے. ادھر نام لیا ادھر پاؤں ٹھیک ہو گیا. انہوں نے وہ حدیث نکال دی. انہوں نے وہ حدیث کیوں پسند نہیں آئی. تو اب یہ ہو رہا ہے. اب امام بخاری کے نام سے کتاب آئے, لوگ کہیں گے بالکل صحیح ہوگی, اور اندر جو گڑبڑ ماری ہوئی ہے اس کا کیا ہوگا. یہ بہت کچھ ہو رہا ہے. المصنف امام عبد الرزاق, آپ کے لیے شاید کچھ لوگوں کے لیے نیا نام ہو. کتاب کا نام ہے المصنف, حدیث کی کتاب ہے. یہ امام عبد الرزاق کون ہے؟ جن کی بخاری شریف ہے نا, امام بخاری ان کے استادوں کے استاد ہیں. ان کے استادوں کے استاد ہیں. المصنف بازار میں مل جاتی ہے. کتنی حدیثیں غائب ہیں. یہ جو حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر نے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا, تو حضور نے جواب دیا تھا اللہ نے اپنے نور